قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم لوگ سعودی عرب کے شہر نجران میں ہیں. یہ علاقہ سعودی عرب اور یمن کے بارڈر کے پاس ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اصحاب الاخدود والا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کوئی 20,000 ایمان والوں کو آگ کی خندقوں میں زندہ جلا دیا گیا تھا. نجران ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے. یہ جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل اور بزنس سینٹر رہا ہے کہ یہاں چمڑے کی صنعتیں تھیں اور اس زمانے کے اسلحہ وغیرہ، تلواریں وغیرہ یہاں تیار ہوتی تھیں. تو یہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے ایک سینٹر کی حیثیت رکھتا تھا. اس کے اندر 2 واقعے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو وہ اصحاب الاخدود والا واقعہ اور دوسرا ہے اصحاب الفیل والا واقعہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ البروج میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں اور تاریخی حوالوں سے بھی اس کے شواہد موجود ہیں. آج ہم وہ جگہ بھی دیکھیں گے اور وہ اصحاب الاخدود والا واقعہ بھی جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اصحاب الاخدود والا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ 3 بڑی قسمیں اٹھاتا ہے جو بڑی طاقتور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. یعنی قسم ہے اس آسمان کی جس میں بروج ہیں، یعنی قلعہ بندیاں ہیں. The sky has fortifications، جہاں پورا استحکام ہے، ایک حفاظت کا ایک نظام ہے، ایک پروٹیکشن ہے. تو والیوم الموعود، اور قسم ہے جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی جزا و سزا کا دن، قیامت والا دن. وشاہد و مشہود، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وشاہدیوں و مشہود پر کوئی 25 سے 30 اقوال نقل کیے ہیں کہ شاہدیوں و مشہود سے کیا مراد ہے. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود والے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے خندقوں والے. خندق کا لفظ آتا ہے گڑھے کھودنا، the people of the ditch، ان کو کہا گیا اصحاب الاخدود کو. یہ اصحاب الاخدود یعنی گڑھے کھودنے والے. النار ذات الوقود، وہ آگ بڑی ایندھن والی آگ. اس کے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا. اصحاب الاخدود کے واقعے کے متعلق ایک رائے تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ یہ اصحاب الاخدود کون تھے. اس کے متعلق 3 روایات ہیں جن میں سے 2 کی صحت پر کلام ہے، لیکن ایک روایت وہ ہے جو سند کے اعتبار سے بہت قوی ہے، جو مسند احمد میں بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں آئی ہے. پھر امام احمد، امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی وغیرہم ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے. لیکن یہ واقعہ کب ہوا، کس جگہ ہوا، یہ احادیث مبارکہ میں نہیں ہے.
لیکن بہت ساری باتیں اس واقعے کی تاریخی حوالوں سے ثابت ہیں کہ یہ کس جگہ ہوا، کنہوں نے کیا، کون تھے جلائے جانے والے اور کون تھے جلانے والے، یہ ساری تفصیلات یہ تاریخی روایات سے ہمیں ملتی ہیں، اور ان روایات کو بھی ابن ہشام، طبری اور ابن خلدون جیسے حضرات نے ان کو نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور جدید مورخین نے بھی، ہسٹورینز اور سیاح، رومن امپائر کے سیاح وغیرہ، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو ہم ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر وہ واقعہ جتنا مختصر ہو سکے اس کو کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا کوئی سن 523 عیسوی میں، اکتوبر کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حمیر یا یمن جو تھا، اس کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبان اسعد ابو کرب۔ وہ ایک وقت مدینہ منورہ آیا، تو جس کا نام یثرب تھا پہلے، جہاں یہودی آباد تھے، وہاں وہ کچھ عرصہ ٹھہرا۔ وہاں وہ یہودیت سے متاثر ہو کر اس نے یہودیت اختیار کر لی۔ وہاں سے اس نے بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو لے کر واپس گیا، اور اپنے یہاں حمیر یعنی یمن میں اس نے جا کر وہاں پر یہودیت کی تبلیغ شروع کی، اور پورا مملکت اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو اس کا جانشین بنا، ذو نواس اس کا نام تھا۔ یہ بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے ذو نواس۔ وہ یہودیت میں اتنا متشدد ہوا کہ اس نے نجران کے شہر پر حملہ کر دیا۔ نجران کی بستی میں وہاں سارے نصارہ آباد تھے۔ وہ جو وفد آیا تھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں، جس نے آ کر کہا، مناظرہ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مباہلہ کا ذکر آیا ہے، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے، وہ نجران ہی کا عیسائی وفد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے گفتگو کی تھی۔ تو یہ جو نجران ہے، ایک لمبے عرصے تک یہ عیسائیوں کا مرکز رہا ہے، اور ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ لوگ، نجران کے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے۔ تو ذو نواس نے ان پر حملہ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور نصرانیت سے تائب ہو جائیں۔ لوگوں نے انکار کیا تو اس نے 20,000 لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیا تھا۔ وہ جو ذو نواس بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، کاہن، جس سے وہ حکومتی امور میں مشورے کیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی ایک لڑکا بھیج دو، کوئی قابل نوجوان مجھے دے دو جس کو میں جادو سکھلاؤں گا۔ بادشاہ نے ایک انٹیلیجنٹ لڑکے کا انتخاب کیا تو اس لڑکے کو پھر بھیج دیا تاکہ وہ جادو سیکھے۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ وہ جو لڑکا تھا، جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس کی آمد و رفت کی راہ میں ایک راہب تھا۔ راہب عام طور پر یہ عیسائی مذہب پر قائم ہوتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا توحید والا مذہب ہے، وہ اس پہ عمل کرنے والے اور اللہ اللہ کرنے والے عبادت گزار بندے ہوتے تھے۔ یہ راہب، یہ وہ کرسچنز نہیں جو پریزنٹ ڈے کرسچینٹی کو فالو کرنے والے ہوں۔ پریزنٹ ڈے جو کرسچینٹی ہے، کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے، یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تو نہیں ہے، اٹ واز گیون بائی سینٹ پال۔ لیکن وہ جو راہب ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے توحید والے مذہب پر قائم ہوتے تھے۔ تو وہ لڑکا راہب کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا تو اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ اب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے ہوئے راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا، اس کے پاس بیٹھتا۔ پھر جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا تھا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا ذکر کیا راہب سے، تو راہب نے کہا کہ جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو ان سے یہ کہہ دیا کر کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا۔ تو اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر اس کا گزر ہوا، جس نے راستے کو روک رکھا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت کو اس نے روک رکھا تھا۔ تو لڑکے نے کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ الہی، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ پھر اس نے وہ پتھر اس کو مارا تو وہ جانور چھوٹے سے پتھر سے وہیں مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا، اس سے یہ حال کہا اور سارا قصہ سنایا، تو وہ بولا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ
یہاں تک پہنچا ہے جو میں ابھی دیکھتا ہوں، تو یقیناً ان قریب آزمایا جائے گا، پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ کرامات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ اتنے بڑے جانور کو اس نے ایک پتھر سے مار دیا، تو لوگ اس کے پاس آنے لگے اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر کرامات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ یہ اثر بیماروں کا علاج کرنا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے چلا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے معجزے کے طور پہ دیا تھا، تو اور اسی کی نسبت سے اس کو جو کرامات ملی ان کا تعلق بھی یہ اسی سے تھا کہ وہ اندھے کو بینا کر دیتا تھا، کوڑی کو اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا جو بادشاہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوا تو وہ نابینا ہو گیا، تو پھر وہ گھر چلا گیا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ لڑکا اس طرح سے لوگوں کا علاج کرتا ہے، تو وہ بہت سارے ہدیے تحفے لے کر آیا لڑکے کے پاس اور کہنے لگا کہ یہ سارا مال تیرا ہے، اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو میں بس اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ تو وہ وزیر ایک اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس نے دعا کی اور اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر پہلے جیسا پھر بیٹھنے لگا، اس سے بولنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھیں کیسے روشن ہو گئیں؟ وزیر بولا کہ میرے مالک نے اس کو روشن کی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ نہیں، میرا اور تیرا مالک تو اللہ ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور اس کو پکڑا اور اس کو تکلیف دینا اور عذاب دینا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تو نے جادو میں اس درجے پر پہنچ گیا، جادو اتنا اچھا سیکھ گیا کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ نوجوان بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا، بلکہ اچھا تو اللہ کرتا ہے۔ اس نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو پکڑا اور اس کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نوجوان نے راہب کا نام بتلا دیا۔ پھر اس نے ایک دستہ بھیجا فوجیوں کا اور راہب کو پکڑ لیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے نہ مانا، تو اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو اوپر سے جو آرا چلایا تو راہب کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر گرا اور دوسرا ادھر گرا۔